وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن ہزار بار بشویم دہن سے مشکو گلاب الوزلہ میں تو گفتن کمال بے ادبی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ مل کے پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ چھوڑ فکر دنیا جڑا اونچی بڑے چھیتی مدینے جاوے چھوڑ فکرے دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں اور فقط ساری دنیا میں طیبہ کی وہ گلیاں ہیں فقط ساری دنیا میں طیبہ کی وہ گلیاں ہیں جہاں پہ ہم جیسے
کھوٹے سکے چلتے ہیں جہاں پہ ہم جیسے کھوٹے سکے ہیں چھوڑ فکر دنیا ایڈا بے رخی چنگی نہیں ہے دل کھول کے پڑھ لو چھوڑ فکر دنیا کی چل مہدی لے مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں اور سامنے جو آتی ہے مسکرا کے آتی ہے سامنے جو آتی ہے مسکرا کے آتی ہے احترام کرتی ہے موت بھی مدینے میں احترام کرتی ہے موت بھی مدینے میں احترام کرتی ہے موت بھی مدینے میں چھوڑ فکر دنیا کی چل مہدی لے مصطفیٰ غلاموں کی مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں اور ہم کو روز ملتا ہے صدقہ کملی والے کا ہم کو روز ملتا ہے صدقہ کملی والے کا ارے مصطفیٰ کے لنگر پر خوش نصیب جنہوں سرکار دا صدقہ ملتا ہے انہیں گج کے پیرنا شیر پڑھنا ہوئے ارے مصطفیٰ کے لنگر پر خوش نصیب بنتے ہیں مصطفیٰ کے لنگر پر خوش نصیب بنتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مہدی لے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مہدی لے ارے مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں اور ہم کو روز ملتا ہے صدقہ کملی والے کا ہم کو روز ملتا ہے صدقہ کملی والے کا ارے مصطفیٰ کے لنگر پر خوش نصیب بنتے ہیں مصطفیٰ کے لنگر پر خوش نصیب چھوڑ فکر دنیا کی چل مہدی لے مصطفیٰ غلاموں کی محبت نے بولے سبحان اللہ ایک باری اور عشق نہ بولے سبحان اللہ اور آمینہ کے والے کا سبز
والے کا آمنہ کے پالے کا سبز گنبد والے کا ارے جشن ہم مناتے ہیں جلنے والے جلتے ہیں جشن ہم او بولے جڑا جشن مناون والا جنوں سرکار دے آون دی خوشی ارے جشن ہم مناتے ہیں ارے جشن ہم مناتے ہیں قسمت بدلتے ہیں مصطفیٰ غلام. حمد و صلاۃ کے بعد احباب ذی وقار اللہ رب العزت مالک جل وعلا خالق کائنات مالک کائنات دلارے میں ایک کتاب قرآن مجید فرقان حمید دا ایک قصہ تلاوت کرن دا شرف عظیم حاصل کیتا. میں دعا گو ہاں قریب رب دے دربار گوروار دے وچ کہ رب ذوالجلال کما حق اپنی اوقات اور استطاعت دے مطابق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائی. اور جتنی بھی احباب بڑی محبت نال بڑے عشق اور بڑے پیار نال وقت تے تشریف لے آئے اور رب سچا سب دا آنا اپنے دربار وچ قبول فرمائی. کچھ کافی جماعت مبارک تو اردو خطابات دا سلسلہ شروع سی کہ دوستان دی حکم ملیا جی کدے کدے پنجابی بھی سناؤ کہ پنجابی بھی ہونا چاہیے تو اسی پنجابی نو بھول جاندے ہو وچ جا کے پھر میرا دل کیتا کہ چونکہ احباب دی محبت ہے اور محبت نو بندہ ٹھکرا سکدا نہیں ہے. لوگاں دا محبت کرنا اور سننا یہی انسان دی خوشی ہے. میں نے چونکہ پچھلے جمعے بھی حکم ملیا سی کہ جی خطاب کرو تو میں دسیا کہ چونکہ خطاب میرا اردو دا میں اور موضوع تے گل کرنا چاہ رہا سا تے اگلا جمعہ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ العزیز پنجابی بھی تقریر ہوئے گی. رب کائنات رب ذوالجلال سب دا آنا قبول فرمائے. اور یہ معروضات گزارشات جنیاں تھوڑے سامنے پیش کرنیاں نے رب کائنات کل یوم قیامت تھوڑی اور میری نجات دا ذریعہ بڑھائے. مالک کائنات رب ذوالجلال نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کہ میرے نبی اگر لوگ اپنے آپ تے گناہ کر کے ظلم کر لیں اپنی جانا تے ظلم کر لیں اور پھر گناہ دا احساس ہوئے کہ اللہ کو توبہ کری رب کو مغفرت دا پروانہ لے لئیے اللہ دے دربار گوروار وچ اپنی التجا اپنی توبہ نو پیش کرنا ہوئے منگنی ہوئے تے پھر کی کرن جاؤ کا تیرے دربار وچ آ جا تیرے کوڑ آ جان. بس آج دوسرا موضوع تے میں بیان نہیں کراں گا بس آج جاؤ کا دی تشریح ہوئے گی تے مدینہ طیبہ دے فضائل ہوں گے. وہ عظیم جگہ مدینہ طیبہ طیبہ شریف مدینہ المنورہ یہ دھرتی ہے وہ جگہ ہے جڑی شروع تو عاشقاں دی سب تو پسندیدہ جگہ رہی ہے. ہر عاشق دا ایو چال چلن رہا ہر عاشق دی ایو صداری مولا کوئی اے جا ویڑا آوے تیرے نبی دا روزہ سامنے آ جائے. ہر عاشق دی خواہش رہی ہر امتی دی خواہش رہی. رب نے قرآن کے اندر بھی بیان فرمایا جاؤ کا میرے حبیب تیرے دربار چاہ جا تیرے کوڑ آ جان. بلکہ دوسری جگہ تے رب کائنات نے مدینہ طیبہ دے متعلق اگرچہ مفسرین کرام دا اختلاف ہے لیکن ایک تفسیریں بھی ہے کہ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد کہ اگر
لا نافیہ کر دیتا جاوے تے رب فرما رہے سونا میں مکے دی قسم کیویں اٹھاواں. ایک تفسیر بیان کر رہا ہاں, دوسری تفسیر برحق نے اپنی جگہ تھی ایک یہ بھی معنی کیتا گیا کہ لا اقسم بہذا البلد, میرے حبیب میرے نبی میں کیوں مکے دی قسم اٹھاواں وانت حل بہذا البلد, تو تے مدینے وچ وسنا ہے, تو تے مدینے وچ وسنا ہے, میں پھر مکے دی قسم نہیں اٹھاندا, میں تے مدینے دی قسم اٹھا سکتا. جتھے تیرے ڈیرے نے, جتھے تو اپنا مسکن بنایا وے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے جان لگے نا, مکہ نو چھڑ کے مدینہ وال لوگوں نے حالات تنگ کر دیتے, جانی دشمن ہو گئے, رہن نہیں دیتے, تشدد ظلم مقاطعات ہر چیز حد تو ود گئی تے اللہ دے نبی مکہ نو چھڑ کے مدینہ چلے گئے, تشریف لے جا رہے نے تے عرض کی تھی مالک کائنات تو مینوں اس جگہ تو کڈیا وے جیڑی میری پسندیدہ جگہ سی, جس جگہ جس شہر دے وچ میں جمیا, میرا بچپن گزریا, میری جوانی گزری, حتیٰ کہ عمر رشد 40 سال گزر گئے, 50 سال گزرے. ایک جگہ بڑی پسند ہے, ہر ایک نو آبائی وطن پسند ہے. تے باری تعالیٰ میں مکہ چونکہ پہلی بستی ہے جڑی کائنات میں بڑھن تو پہلے, روح زمین دے بڑھن تو پہلے بڑھائی گئی. اے اول بیت, پہلا گھر وُدِّعَ لِلنَّاسِ وَقَّةَ مبارکہ, مالک کریم تو خود فرما رہے ہیں پہلا گھر ہے جڑا میں لوگوں واسطے بڑھایا ہوئے. تے تو میں نو ایتھو لے جا کے نکال کے اگلے کسی علاقے وال لے جا رہے ہمیں, تے مالک کائنات ہن میری دعا اے وے اے جگہ میری پسندیدہ سی مکہ, ہن اس جگہ لے جا جڑی تینوں پسند ہے, جڑی تیری پسندیدہ جگہ ہے مینوں اوتھے لے جا. ہن میں نہیں چاہتا کہ دائیں بائیں چلا جاواں, سجے کبے یا کسی اور بستی وال, کسی اور کوچا کریا نگر وال یہ شہر وال جاواں. مالک کائنات یہ جگہ میری پسندی ہے, میری پسندیدہ تے محبوب جگہ سی, تیرا امر ہویا کہ میرے نبی مکہ نو چھڑ دینا وے. تے باری تعالیٰ ہن میں دعا کرنا اس جگہ تے لے جا جڑی تینوں سب تو زیادہ پسندیدہ, جڑی تیری پسند ہے, ہن اوتھے لے جا. ہن اوتھے لے جا تے رب پھر کتھے لے آیا, کتھے لے آیا جی, بولیا جی اللہ کرے سب مدینے ٹر جاؤ, سب مدینے وال ٹر جاؤ. تے رب کائنات دے پیارے حبیب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے دے تاجدار, بدہا دے چہرے والے, واللیل دی پیاریاں زلفاں والے, حامیم دے کنڈل والے, تاہا دی پیشانی والے دعا منگ رہے نے رب کائنات دے دربار گوہربار وچ مولا او جگہ ہوئے جڑی تینوں مالک نو بھی پسند ہوئے. تے پھر مالک کائنات نے رب ذوالجلال نے میرے نبی دا رخ پھیرا مدینہ شریف وال. کدے پھیرا بولیا جی مدینہ شریف وال, پتہ لگیا مدینہ رب دی پسندیدہ جگہ وے, اللہ دی پسندیدہ جگہ وے. رول معانی دے اندر علامہ شیخ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فی بغدادی لکھ دے نے رب کائنات نے جس ویلے قبلہ دی بحث ہے دوسرے سپارے وچ, ان دے تحت تو تفسیر لکھ دے نے کہ رب کائنات نے خالق ذوالجلال نے ساری کائنات دا, رب کائنات نے قبلہ کعبے نو بڑھایا وے. روئے زمین تے جو بھی وسدا وے حکم وے کہ فولو او دے چہرہ پھر شطر المسجد الحرام, اپنے چہرے فولو وجوہکم شطرا, او دے چہرہ پھیرو جدے رب نے مسجد حرام نو بنایا وے, جتھے رب نے کعبہ بنایا ہے. جنی دیر تک کوئی مسلمان مومن نماز بندگی شروع کرن لگے تے کعبے وال رخ نہ کرے, رب ان دی بندگی نو قبول کردا, بولیا جی قبول نہیں کردا. ضروری ہے, شرط ہے کہ انسان عبادت نماز شروع کرن لگے تے سجدے کھبے ساڈے لحاظ نال شمال جنوب مشرق نہ ہوئے بلکہ رخ ہوندا مغرب وال ہوئے, جدے رب دا قبلہ وے, جدے رب دا کعبہ وے. رب نے بیت اللہ نو بنایا ہے, مسجد حرام نو بنایا ہے. علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھ دے نے کہ ہر مسلمان واسطے قبلہ رب نے کعبے نو بنایا ہے. اور قبلہ کنو بنایا بولیا جی کعبے نو. ہر مومن واحد اس سے پاسے اپنا جھکدا وے, اور فرمایا میرے حبیب بظاہر تے تیرا رخ ایدی ہوندا ہے پر تیرا قبلہ میں آدھی ذات نو بنایا ہے, کیونکہ سرکار افضل نے, کعبہ مفضول ہے, کعبہ
مفضول چونکہ سرکار پھرے تے کعبہ بھی سیقول السفہاء ما واللہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا سونا تو رخ پھیرنا ہے اسی کعبہ پھیر دینا وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها سونا اسی تے انہوں اگلے نو قبلہ بنایا ہی نہیں سی الا لنعلم اسی تے نہ جاننا چاہندے ساں کیڑا ہے جیڑا کعبے تے قبلے مگر جاندا ہے کیڑا ہے جیڑا یار دے رخ مگر پھر جاندا ہے قرآن دا ترجمہ کر رہے ہیں سادہ جے لفظاں وچ لنعلم ہم اسی جاننا چاہندے ساں ممن ينقلب على عقبیہ کیڑا ہے جیڑا اس ویلے رخ پھیر لیندا ہے تے کیڑا جیڑا کعبے ول پہلے قبلہ اول ول پھر رکھ اپنا رخ رکھدا وے توجہ رکھدا وے کہ سونا تو جدے پھرا اسا قبلہ بھی پھیر چھڈیا وے فرمایا ظاہر وچ تعلیم امت واسطے تے قبلہ یہی ہے لیکن حقیقت وچ سرکار دی ذات دا قبلہ خود رب کائنات دی ذات ہے سارے پردے اٹھ جاندے نے سارے پردے اٹھ جاندے نے نگاہ مصطفیٰ رب دا دیدار کر دی انت عبد اللہ کا انک ترا سرکار فرما دینے نا بندگی اس طرح ہوئے گویا تسی رب نو دیکھ رہے ہو گویا تسی رب نو دیکھ رہے ہو فرمایا رب کائنات دے جلویاں دا مشاہدہ کر رہے ہو رب کعبہ نے رب ذوالجلال نے سرکار دا قبلہ اپنی ذات نو بنایا کنو بنایا بولیا جے کری اور فرمایا سونا بلا اے تے پوچھ میں آدھا قبلہ کنو بنایا ہے آدھا قبلہ کنو بنایا ہے محمود عروسی رحمت اللہ علیہ آدھی گل نہیں کر رہا آپ فرماندے نہیں رب کائنات نے فرمایا محبوب انت قبلتی ساری کائنات سارے مومن اللہ دا رخ سے جاوے کعبے وال تیرا کعبے دی ڈائریکشن وچوں رخ آوے میرے وال تے میں رب کائناتوں کے اعلان کر رہا ہوا میری توجہ اور میرا رخ روح زمین کے کسی اور والے نہیں رہندا میرا رخ تیری ساتھ والے رہندا ہوئے ایڈا ڈلہ نہیں کھبے پاس چھڑے بول رہے جے سبحان اللہ میں سبحان اللہ آخدہ کوئی بندہ بے ہوش ہوندہ نہیں ویکھے اچھی بول رہے جے سبحان اللہ میرے محبوب میری توجہ ہر وقت کدے تیرے والے تو میرے والے ویکھنا میں تیرے والے ویکھنا تو میرے والے میں تیرے والے ویکھنا رہنا وہاں میرا قبلہ تو میں میری توجہ کا تیری ساتھ میرا مرکز نگاہ تیری ساتھ میری توجہ ہر وقت جی میں اما عائشہ فرما دیا نے حضور میں تے جس ویلے ویکھے تھوڑا رب تھوڑے ویلے ویکھدا ہے تھوڑی خواہشاں پوریاں کردا ہے الا یسارع فی ہواکا حضور میں تے جس ویلے ویکھنی ہے تھوڑی زبان کھل دی ہے رب اوویں کر دیندا رب اوویں کر دیندا ہے پتہ لگیا یار دی توجہ مالک ول آقا دی میرے آقا دی توجہ حبیب خدا دی توجہ ہر وقت خدا دی ساتھ وال ہے تے ذات دی توجہ ہر ویلے سونے مصطفیٰ کدے وے سونے مصطفیٰ والے فرمایا اے لوکاں دا قبلہ تے او ہوئے گا لوکاں دا قبلہ تیرا قبلہ میں میرا قبلہ تو قبلہ توجہ کا سمت جدے توجہ کی تھی جاوے تے پتہ لگ گیا آپ نے دعا کی تھی مولا باری تعالیٰ اس جگہ تے لے جا جیڑی تینوں بھی پسند ہے جیڑی تینوں بھی پسند ہے کائنات بچوں پسند ہے اس جگہ تے لے جا کسی اور جگہ والے نہ لے جا جس سے پاک جاندہ فرمایا کائنات دی سب تو اس روح زمین دی سب تو اعلیٰ جگہ رب نے مدینے نو بنایا ہے رب نے مدینہ شریف نو بنایا ہے فرمایا اتنی اعلیٰ جگہ کوئی اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا گیا نا جی دسو اس پوری روح زمین دے وچ کائنات دے وچ سب تو اعلیٰ جگہ کیڑی ہے اعلیٰ جگہ کیڑی ہے کہ آپ نے فرمایا مدینہ طیبہ جی عرش بھی فرمایا عرش بھی نہیں ہے کیونکہ نبی دا وجود ساری کائنات تو اعلیٰ ہے میرے آقا دا وجود ساری بولیا جی کائنات تو اعلیٰ ہے افضل ہے اولا ہے فرمایا جتھے سرکار دا فن نہیں دوسری دی سے پاکے جاندہ فرمایا نبی نو وہ جگہ ساری کائنات نو پسند دے جی تھے نبی دی قبر بڑھ دی وہ جگہ ساری کائنات نو اعلیٰ ہے اور افضل میں جتھے نبی دفن کیتا جاندہ ہے کہ سرکار دا حبیب
اس جگہ تو لے گئے جتھے قبر انور ہے، پتہ لگیا وجود مصطفیٰ اس زمین اس حصے تو بنایا گئے جتھے میرے آقا دی قبر انور وے، میرے آقا دی قبر انور وے تے نبی ساری کائنات تو اللہ تے نبی دا خمیر بھی ساری کائنات تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطبری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، ایتھے فرمایا ساری کائنات تو اعلی جگہ کیڑی ہے؟ مدینہ طیبہ. کیڑی جگہ ہے؟ مدینہ طیبہ. ایتھے ہن ایک میں شعر نہ پڑھ لواں، کیڑا کیڑا سننا چاہتا ہے ذرا گج کے بولے جی سبحان اللہ. پھر امام اہل سنت امام اللہ فاضل بریلوی فرماندے نے حاجیو ذوق نہیں محبت نہ بول سبحان اللہ. اللہ کرے جی آلہ حضرت فرما رہے نہیں اوہ سارے نو نصیب ہو جاتے. حاجیو دیتے جائے جے میں ہون ایک ایت پڑھنی نال سونے دا فرمان پڑھنا ہے، پھر ان دا ترجمہ شعرج کرنا ہے تے ذوق دوبالا ہو جائے گا. حاجیوں اٹھا رہے آئے خود ارشاد فرما رہے ہیں اللہ اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اے سونا میں مکے دیا قسمہ کیوں چاہا، میں مکے مل کیوں توجہ کرا، تو جو مدینے دے اندر لے تو میں تیرا کی بلا تو میرا کی بلا. حاجیو شہنشاہ روزہ دیکھو یار کعبہ تو دیکھ چکے، ارے کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. اور میں جی آنا تے آؤ سرکار دے روزے تھے جیڑا کعبے دا بھی کعبہ جی، جتھے کعبہ بھی سیس نیوان دا بھی، جتھے کعبہ بھی استقبال واسطے جھک جاتا ہے. سرکار کعبے دا طواف کر رہے، حدیث سنے جی فرمایا کعبہ میں نو رب دی قسم تیری بڑی عظمت عزت و شان ہے، پر مولا دی عزت و جلال دی قسم ہے ایک مومن دی شان تیرے تو بھی یاد آوے. ایک بندہ مومن دی شان ہے، کعبے نو سامنے کھڑے ہو کے سرکار فرما رہے ہیں
خطاب کر رہے ہیں، طواف بھی کر رہے ہیں، فرمایا ایک بندہ مومن دی شان تیرے نال کئی گنا اعلی ہوے، تیرا مقام مرتبہ بڑا ہوے کہ ساری کائنات دی زمیناں تیرے ول جھکدیاں نہیں، پر بندہ مومن بھی تیوں دی توجہ گاہ ہے، مالک دا مرکز نہیں گاہ، فرمایا اون دی شان تے تیرے نال وی اعلی وے، زیادہ وے، تے فرمایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ سرکار فرماتے ہیں نا ممن حج البیت فلم یزرنی فقد جفانی، فرمایا جن نے حج کی تھی رب دے گھر دا طواف کیتا تے میری زیارت واسطے نہ آیا، میرے نال ظلم کر کے گیا وے، میرے نال ظلم کر کے گیا وے۔ فرمایا نیرا کعبہ لے کے پھرے، کعبے ول ویکھن والا بڑی سعادت ہے، بڑا مرتبہ وے، طواف دا بڑا احساس ہے، فرمایا فلم یزرنی فقد جفانی، جی میرے کول نہ آیا، حج نہیں کیتا، ظلم کر کے گیا وے، حج نہیں کیتا، کی کر کے گیا جی، بولیا جی ظلم کر کے گیا وے۔ پھر کیوں نہ کہیے حاجیوں، میں ایک حساب لاندہ بیٹھا میں کیڑے جانا چاہتے ہیں، کھبا پاسا ڈھلا جائے مو ڈاک دارا، ہون میں ویکھنا وے کیڑے کیڑے جاندے ہیں، ہاتھ کھڑا کرو، اللہ کرے اس دعا دے صدقے چھیتی چل، ہاتھ تھلے نہیں کرنا بھائی، تو یا کھا پنجابی سنا، اچھر ہاتھ رکھا جائے حاجیوں یا شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ، کیونکہ نبیاں دے تاجدار و دہا دے چنے والے واللیل دی پیاری پیاری ظلف والے ماں راغل بسند سونے سنے لے والے نبی مازاق دے سونے لے آلہ نبی آمین دے کنڈنا والا تاہا دی پیشانی والا رب کائنات حبیب ارشاد فرماتے ہیں ملدار قبری فکأنما دارنی حیا، فرمایا جیڑی میری قبر دی زیارت کرنا آئے گا، فرمایا صرف قبر میں ایک کے نہیں جائے گا، فرمایا انجی ہوئے گا جنہیں میں زندہ دی زیارت کر کے گیا وے، فرمایا میں زندہ دا دیدار کر کے گیا وے، من سارا قبری فکأنما دارنی حیا، فرمایا آنا تے قبر تے میں پر احساس ملنا وے، فرمایا جنہیں میں مصطفیٰ دا دیدار کر کے گیا وے، حاجیو یا چل رہے ہیں، آپ جا کے نمائندہ رسول بن کے گلوات کر رہے لوگوں، اسی جنگ لڑن نہیں آئے، اسی جے کعبے دا طواف کرنا آیا، عمرے دی نیت لے کے آیا، کفاران قریش آخدنی عثمان نالا سی محمد مکہ داخل نہیں ہونے دینا وے، ہاں تو کعبے دے سامنے کھڑے آئے، رب کون ہے دے گھر دے سامنے کھڑے آئے، جاتے لے اجازت طواف کر لے، اپنا عمرہ کر لے، عثمان نے سنو رہے فرمانے نے نعرہ واللہ لا اتوف بہی حتی یتوف بہی الرسول، اے کافرو رب دی قسمیں عثمان انی دیر تک طواف نہیں کرنا جنی دیر تک یار نہیں آنا ہے۔ میں واللہ لا اتوف رب دی سو میں کعبے دا طواف کرنا، عثمان کی گلے فرمائے حتی یتوف بہ الرسول، جنی دیر تک ساڑا مائی نہیں آوے گا کعبے دی لوڑ، اسی تے اس دن کعبے نو کعبہ منیا سن جس دن سرکار دا رخ پھریا ہے، جس دن سرکار دا رخ پھریا اسی کعبے نو کعبہ من لیا، قبلہ من لیا، سب کچھ منیا، اسی تے سرکار دے مگر چل رہے سا، انہوں نے پہلے ایدے رخ کروایا، اس پاسے کعبہ قبلہ اسی او دے رخ کیتا، جس دن دا سرکار نے رخ پھیریا سی او دے ہی
پھیر لیا اسی تے کعبہ بھی اس پاسے نو سمجھنے ہیں جی دے یار دا رخ پھر جادا ہے جی سرکار پھر جاندے نے فرمایا جیڑا میری قبر دی زیارت کرے من زارہ قبری وجبت لہو شفاعتی فرمایا جیڑا قبر دی زیارت کر کے جاوے گا میں نبی ان باؤں پھڑ کے جنت لے جاواں گا جیڑا آ کے زیارت کر کے جاوے وجبت لہو شفاعتی فرمایا یوم محشر ان دے بازو تو پکڑ کے وجوب دا لفظ استعمال کیتا ہے فرمایا عام گل نہیں واجب بخشوانا میرا ذمہ وے بخشوانا میرا ذمہ وے تے لے کے میں جاواں گا لے کے میں جاواں گا پھر پنجابی دا شاعر بولدا ہے تیرے روزے تے آواں میں مدینے میں لو اگے تے چلو اردو آئی تے ہن میں پنجابی دے شعر شروع کیتا وچ سمجھ چوکھی آ جاسی تے مل کے پڑھ لو تیرے روزے تے اٹھا کے دعا کر رہے ہیں اللہم حبب علینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد رب کونین دے دربار قربان دے نبوت والے ہاتھ اٹھا کے سرکار التجا کر رہے ہیں اے مالکی کونین مکہ نہ ود محبت مدینے دی عطا کر دے مدینہ زیادہ محبوب بڑھا دے کہ حبنا مکہ او اشد فرمایا مکہ دی محبت گھٹ جائے مدینے دی محبت مت جائے پھر کیا نہ کہیے تیرے روزے دیا میں مدینے میں لو سد سونے تیری جالی سینے لاوا میں مدینے میں لو سد سونے کیونکہ آپ دعا کرنے مال کے کائنات دے دربار گوھر مارنے رب کائنات دے دلدار نبی اور اٹھا کے دوسری دعا کر رہے ہیں ان ابراہیم حرم مکہ فجعلها حراما انی حرمت المدینہ حراما اے رب کائنات مال کے ذوالجلال ابراہیم نے دعا کی تھی حد اٹھائے مال کے کون مکہ نو حرم بنا دے حرام بنا دے مکہ نو قابل عزت و احترام بنا دے انی عبدو کا و حبیبو کا امال کی کون تیرا خلیل دعا کر دائے مکہ حرم بن جاتا ہے انی عبدو کا و حبیبو کا یو تیرا خلیل میں تیرا بندہ بھی تیرا محبوب بھی میں تیرا بندہ میاں تیرا محبوب میاں انی جعلت المدینہ حراما مالک کونین اونا نے مکہ نو حرم بنایا میں مدینے نو حرم بنانا میں تیرے روزے تیاں میں مدینے سونیاں تیری جالی نو سینے لاوا کرے سب نو نصیب ہو جاوے تیری جالی نو سینے مدینے میں لو ساتھ سونیا اے مدینہ طیبہ نو کون اعزاز دے رہے ہوئے کدے رب دے رہے ہوئے کدے رب دا یار دے رہے ہوئے کدے اللہ کریم عطا کر رہے ہوئے کدے اللہ دا حبیب عطا کرے سرکار فرمان دے نے اتنی محبت فرمایا کدے باہر جاوا میرا دل باہر نہیں لگدا میرا دل باہر نہیں لگدا میری کوشش ہوندی میری رات مدینے گزری میری رات مدینے دے وچ گزری سرکار خود فرمایا جس ویلے سرکار سفر تے جانا باہر غزوے تے جانا یا سفر تے جانا باہر تشریف لے جانا تے جس ویلے پہاڑاں دی اوٹ تو نکل کے سامنے آنا مدینہ دے مضافات تے آبادی نظر آنی سرکار نے سواری تیز کر دینی تیز سواری کر دینی جلدی جلدی فرمایا میرا دل کردا ہے چھیتی مدینے پہنچ جاواں دل کردا جلدی جلدی مدینے پہنچ جاواں
کہ اتھے جا کے رات بھی گزرے سارے اوقات بھی گزرا میرا ہر لمحہ جا کے کتھے گزرے مدینہ دے اندر گزرے جا کے میرا دل کرتا ہے باہر رات نہ گزارا سرکار نے فرمایا ان الایمان لا یازل الی المدینہ کما یازل الحیۃ الی حجرہا سرکار نے فرمایا مدینہ ایویں نہیں جے اے اگر ایمان بچیا آخر وچ جاتے تے فقط مدینے بچے گا مدینہ رب نے ایڈے اعزازات بخشے نہیں ایمان فرمایا انج دوڑے گا جس ویلے دجال تے دوسرے تیسرے فتنے نمودار ہون گے فرمایا ایمان انج مدینہ ول دوڑے گا جی میں سب اپنے بل ول دوڑدا وے اپنی آرام گاہ پناہ گاہ ول جاندا وے فرمایا ایمان بھی ایویں مدینے بچے گا ایویں مدینے بچے گا آپ نے ارشاد فرمایا اگر مر سکو موت دا انتظام کر سکو تو کوشش کرو مدینے آ کے مرو کتنے آ کے مرو مدینے آ کے مرو حضور کی ملے گا مدینے آ کے جیڑا مرے گا فرمایا جیڑا مدینے مرے گا بخشوانا میرے ذمہ ہوئے گا جنہوں موت مدینے آئے گی بخشوانا میرے ذمہ ہو جائے گا فرمایا کوشش کرو کہ آخری لمحات آخری منٹ آخری گھڑیاں کتھے گزرن گنبد خضرا دے سامنے اودے ملک الموت آیا ہوئے ایدے موت آئی ملک الموت آوے اودے سرکار دا روزہ سامنے ہوئے تے خدا دی قسم موت دا پتہ لگنا نہیں ہے موت دا پتہ لگنا نہیں ہے پھر کیوں نہ پڑھیے کوئی رحمت دا مہینہ پڑھ لو کچھ نہیں ہوندہ اگر کوئی رحمت کریم آقا علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہم بارک لنا فی مدینتنا اللہم اجمع مال برکت برکتین باری تعالیٰ مدینے برکتاں دا نزول عطا فرما ایک نہیں مدینے نو تین برکتاں عطا فرما اجمع مال برکت برکتین ایک برکت پہلے دو برکتاں ہور عطا کر دے دو برکتاں ہور عطا کر دے مدینہ نو برکت والا بنا دے اس واسطے کریم میرے آقا فرماندے نے مدینے دے چوکاں دی چوکی داری بھی رب دے ملائکہ کر دے